وہ اتنا طاقتور اور باریک بین ہے کہ اس وقت زمین کے سینے پر ساری مخلوقات کے چہروں کے ساتھ ساتھ ساری مخلوقات کے دلوں کی طرف بھی دیکھ رہا ہے۔ جب ساری مخلوقات اسی کی بنائی ہوئی، رزق اسی کا دیا ہوا، قدرت اسی کی، طاقت اسی کی، سنبھالا اسی نے ہوا، کھڑے اس کے سامنے ہونا، وہ جب چاہے فنا کر دے، جس کو چاہے پیدا کر دے، جس کے اوپر چاہے عزتوں کی بارش کر دے، جس کو چاہے ذلت کے گڑھے میں پھینک دے۔ جب وہ سب سے سوال کر سکتا ہے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا، وہ اکیلا ہے، وہ بلند ہے، تو پھر جہاں پر ساری مخلوقات اس کی بڑائی بیان کر رہی ہیں، تو اس حقیر نطفے سے پیدا ہونے والے آدم کے بیٹے پر بھی لازم ہے کہ صبح و شام اپنی زبان کو اس بادشاہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھے۔ بے انتہا درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال، سید القونین فخر الثقلین شمس الضحیٰ بدر الدجا، سید البشر سید الانبیاء سید المرسلین، امام اعظم بشر اعظم مرشد اعظم قائد اعظم رحمت للعالمین خاتم النبیین صاحب القوثر صاحب مقام محمود، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، امام الشیخین امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ، احمد حامد قاسم عاقب فاتح نجی اللہ عبد اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین کی ذات اقدس پر۔ اس انتہائی مختصر ترین، نامکمل ترین اور میری کم علمی پر مبنی حمد و ثنا کے بعد آج کے انتہائی اہم ترین خطبہ جمعہ کا انشاءاللہ موضوع ہوگا سیرت النبی کا ایک ایسا درخشاں پہلو کہ جس پر آج ہر مسلمان کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سینوں کو صحیح طور پر سیرت النبی سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس زمین کے سینے کے اوپر اور آسمان کی چھت کے نیچے اگر آپ ہزاروں سال کی تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بڑے بڑے حکمران آئے، بڑے بڑے طبیب آئے، بڑے بڑے اعلیٰ ظرف کے لوگ آئے، بڑے بڑے ذہین اور بڑے بڑے طاقتور بادشاہ آئے، بڑے بڑے خاندان کے باسی آئے، بڑے بڑے دولت مند آئے، لیکن آپ ازل سے لے کر آج تک ساری تاریخ انسانی کو کھنگال ماریں، آپ کو کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو ایک ہی وقت کے اندر مصلی کا امام بھی ہو اور منبر کا خطیب بھی ہو، ایک ہی وقت کے اندر وقت کا حکمران بھی ہو اور لشکر جرار کا سپہ سالار بھی ہو، ایک ہی وقت کے اندر اتنا سخی ہو کہ ایک وادی کے اندر جتنا مال ہو صرف ایک مانگنے والے کو دے دے، اور بے رغبتی کا عالم یہ ہو کہ اس کے اپنے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو، اتنا سخی ہو اور بڑے دل والا ہو کہ مال غنیمت کے ڈھیر پر بیٹھے تو دونوں ہاتھوں سے سورج غروب ہونے سے پہلے لوٹا دے، اور جب اپنی بیٹی کی باری آئے تو چکی کی مشقت کا انتخاب کرے، اتنا طاقتور ہو کہ کوئی دشمن 1 ہو یا 10 ہو اس کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے ہوں، لیکن اتنا نرم دل ہو کہ ایک چڑیا کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے، اتنا وہ جلال والا ہو، اتنا بہادر ہو کہ اکیلا ہی دشمن کی پیٹھ مقابلے کے لیے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر چل نکلے، اور عاجز اتنا ہو کہ مکہ کی گلیوں میں بوڑھیا کا سامان اٹھاتے ہوئے نظر آ جائے، وہ اتنا بے نیاز ہو کہ اپنے گھر کے اندر سونے اور چاندی کو نہ رکھے، اور اتنا تقسیم کرنے والا ہو کہ وہ اعلان کرے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو میں اسے بھی اپنی عوام کے اوپر نچھاور کر دوں۔ جو رات کو اس امت کے لیے جاگتا ہو، جو دن کے وقت اس امت کے لیے برکت کی دعائیں مانگتا رہا، اور وہ اتنے اعلیٰ ظرف کا ہو کہ اپنے تو گواہی دیں ہی دیں، دشمن بھی صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو جائیں۔ اللہ کی قسم ساری تاریخ انسانی میں اگر کوئی ملیں گے تو تنہا محمد ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا، وہ عزت دی، وہ شرف عطا کیا کہ جتنے بھی نبی پہلے آئے
سارے انبیاء ایک ہی قبلہ کے امام تھے، کوئی بیت اللہ کا امام تھا تو وہ مسجد اقصیٰ کا امام نہ تھا، جو مسجد اقصیٰ کا امام تھا وہ بیت اللہ کا امام نہ تھا۔ لیکن میں قربان جاؤں سید الکونین والآخرین کے اوپر کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے امام القبلتین، دونوں قبلوں کا ایک ہی وقت میں امام بنا کر نازل کیا، اور کتنا بڑا احسان ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے اس بات کے اوپر، اللہ نے نعمتوں کی بارش کی، اور ان نعمتوں کے بارے میں کائنات کا رب کہتا ہے کہ اگر تم لوگ گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے، لیکن اللہ نے جتلائی کوئی نعمت نہیں سوائے اسے ایک نعمت کے جو اللہ کا قرآن نقل کرتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے لوگو، تمہارے اوپر میرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو تمہارا آخری نبی بنا کر نازل کر دیا۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل نمونہ پیش کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا لوگوں میرے نبی کے مطابق زندگی کو گزارنا۔ اور یہ بھی ایک اللہ کا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ آپ ساری تاریخ انسانی میں جتنے بڑے لوگوں کا ذکر ہے آپ کو ان کی ساری زندگی محفوظ نہیں ملے گی۔ اللہ کی قسم یہ واحد شخصیت ہیں، کائنات کے امام، آپ کے قدموں کی خاک پر میرے ماں باپ قربان، واحد شخصیت ہیں کہ جن کی پیدائش سے لے کر آخری سانس تک اللہ نے مثل قرآن محفوظ کر دیا۔ آپ کا بچپن کیسا گزرا، لڑکپن کیسا گزرا، تجارت کیسے کی، شادیاں کتنی تھیں، بیٹے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھیں، غزوات کتنے تھے، سرایا کتنے تھے، کون سا علاقہ کب فتح کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین نظام کیا کہ وہ لوگ 5 لاکھ انسانوں کی تاریخ کو بھی صرف میرے نبی کی سیرت محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے ان کی تاریخ کو بھی محفوظ کر دیا۔ اسماء اور رجال کا علم 5 لاکھ محدثین کی تاریخ پر مشتمل ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا، اور کتنی باریکی سے محفوظ کیا کہ جنگ کے اندر کتنے سپاہی تھے، ادھر کتنے تھے، ادھر کتنے تھے، لباس کون سا تھا، تیر کتنے تھے، نیزے کتنے تھے، برچیاں کتنی تھیں، گھوڑے کتنے تھے، زخم کتنے لگے، کہاں پر لگے، کتنے گہرے لگے، پٹی کس نے باندھی، کتنے دنوں بعد زخم ٹھیک ہوا۔ اللہ کی قسم یہ سارا ریکارڈ اگر کسی انسان کا محفوظ ہے تو وہ صرف کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہے۔ کیسے محفوظ نہ ہوتا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے لوگو، تمہارے لیے میں نے اپنے محبوب پیغمبر کی سیرت کو مکمل نمونہ بنایا ہے۔ اب یہ نمونہ اللہ نے محفوظ کر دیا، آپ اٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، تجارت کیسی تھی، غمی کیسے تھی، خوشی کیسے تھی، آپ کا رشتہ داروں سے تعلق کیسا تھا، دوستوں سے تعلق کیسا تھا، گھر والوں سے تعلق کیسا تھا، آپ بطور استاد کیسے تھے، بطور جج کیسے تھے، بطور سیاستدان کیسے تھے، بطور حکمران کیسے تھے، بطور سپہ سالار کیسے تھے، آپ نے امت کو کیسے سبق سکھایا، لیڈرشپ آپ نے کیسے کی۔ اللہ کی قسم زندگی کے جس پہلو کے ساتھ انسان کا تعلق ہے اس کو کائنات کے امام کی سیرت سے ضرور رہنمائی ملے گی۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ایک ہستی کے اندر اتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی کہ قیامت تک آنے والے لوگ اگر اب اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ مقام دیکھیے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے لوگو، تم نے مجھے دیکھا نہیں، مجھے سجدہ کرتے ہو، میرا پیغام تمہارے تک میرے نبی نے پہنچایا، اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کائنات کو بنانے والا تم سے محبت کرے، پھر بھی اس کا ایک ہی طریقہ ہے، فَاتَّبِعُونِي، میرے محبوب پیغمبر کے قدموں پر قدم رکھ کے چلو۔ میں رب اعلان کرتا ہوں، میں آسمان کے سینے کے اوپر تم سے محبت کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے اس مقام کو، اس عظمت کو اور اس شان کو کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی مغفرت، نجات، بخشش، برکت اور رحمت کے نزول کا ذریعہ کائنات کے امام کو بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اتنے پہلو ہیں، اتنے درخشاں باب ہیں کہ اگر ایک انسان ساری زندگی بیان کرنا شروع کر دے، یقین مانے وہ سیرت کے ایک پہلو کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں آج اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی کم علمی کی بنیاد پر کائنات کے امام کی سیرت کا ایک ایسا پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اور آپ اس پہلو پر عمل کر لیں تو یقین مانے دنیا و آخرت کی کامیابیاں اللہ ہماری جھولی میں ڈال دیں گے۔ آج میرے بھائیوں، ہر دوسرا آدمی پریشان ہے، مصیبت ہے، غم ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، اضطراب ہے،
کاروبار نہیں چل رہا، تنگی کا احساس ہے، یہ سارے وہ مسائل جو انسان کو بے چین کرتے ہیں، جس کے ساتھ انسان محسوس کرتا ہے کہ زندگی تنگ ہو گئی ہے، زندگی جکڑی گئی ہے، میرے بھائیوں یقین کر جائیں یہ ساری کیفیات جو میں نے بیان کی ہیں، یہ ساری کیفیات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آئیں تو کائنات کے امام نے ان کا سامنا جس طرح کیا وہ ہمارے لیے آج رول ماڈل ہے۔ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ جب کائنات کے امام پر غم آیا، آپ پر دکھ آیا، آپ پر مصیبت آئی، آپ کے لیے لوگوں نے جینا تنگ کر دیا، تو کائنات کے امام نے کیسے اس کا مقابلہ کیا۔ تو صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی تکلیف میں ہوتے، غم میں ہوتے، آپ کو اضطراب ہوتا، فزع الی الصلاۃ، تو کائنات کے امام سب سے پہلا کام یہ کرتے، اللہ کے نبی مسجد کی طرف جاتے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرتے۔ یعنی اگر کسی انسان پر کوئی تنگی آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو سب سے پہلا کام اس نے یہ کرنا ہے کہ اس نے 2 رکعت نماز اللہ کے آگے پڑھنی ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے، اللہ سے مدد لینی ہے، اور پھر اس مصیبت کے اندر صبر کرنا ہے۔ اللہ سے مدد مانگنے کے بعد صبر کر لینا، اور صبر کرنے کے بعد اپنے دل کو اطمینان دے دینا کہ بس جو ہو رہا ہے یقیناً یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، میں اس کے اوپر مکمل صبر کرتا ہوں اور اپنی زبان سے کوئی ایسا بول نہیں نکالتا جس کے ساتھ کائنات کا بادشاہ ناراض ہو جائے۔ میں قربان جاؤں، کائنات کے امام کے 3 بیٹے تینوں اس دنیا سے چلے گئے، تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم جب آپ کے ہاتھ میں ہیں فوت ہو جاتے ہیں، کائنات کے امام اپنی زبان کے ساتھ ایک ہی لفظ سے کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آج دل غمزدہ ہے، آنکھ سے آنسو ہیں، میں غمگین ہوں، افسردہ ہوں، لیکن میں اپنی زبان سے ایسا کوئی بول نہیں بولوں گا جس کے ساتھ میرا رب ناراض ہو جائے۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ میرے نبی کی سیرت کا کیسا روشن پہلو ہے کہ میرے نبی کا تیسرا بیٹا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، میرے نبی کا کوئی بیٹا حیات نہ رہا، کائنات کے امام وہ الفاظ ادا کرتے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ تھی کہ میرا دل غمزدہ ہے، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن میں زبان سے ایسا بول نہیں بولوں گا جس کے ساتھ میرا رب ناراض ہو جائے۔ اور ہمارا میرے بھائیوں تھوڑا سا معاملہ خراب ہو جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، تھوڑی سی بیماری، تھوڑا سا اضطراب، تھوڑا سا نقصان ہو جائے، تو ہمارا پہلا بول یہ ہوتا ہے مجھے نمازوں کا کیا فائدہ ہوا، مجھے تو لگتا ہے میرے سے رب ناراض ہو چکا ہے، میری تو رب سنتا ہی نہیں ہے، مجھے تو عبادت کرنے سے کوئی ملا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں پہلا پیغام سیرت کا بنیادی یہ ہے کہ زندگی میں آپ جس بھی حالت سے گزر رہے ہیں، آپ کے حالات تنگ ہیں، نوکری نہیں لگ رہی، پیسہ نہیں آ رہا، اس کو فاصلے کو صبر کے ساتھ طے کر جانا ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیں صرف صبر نہیں کرنا، صبر کے ساتھ ساتھ اپنے اس غم کو اور دکھ کو کائنات کے رب سے بیان کرنا ہے۔ میں قربان جاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں جاتے ہیں، ان ظالموں نے اوباش نوجوانوں کو کائنات کے امام کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے میرے نبی کی دعوت قبول کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، کائنات کے سب سے قیمتی انسان کو پتھر مارے۔ کائنات کے امام ایک باغ میں تشریف لے کے جاتے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے میرے خالق و مالک، اے طاقتوں کے محور و مرکز، میں تیرے سے شکوہ کرتا ہوں کہ تو نے آج مجھے ان لوگوں کے حوالے کر دیا، لیکن اگر اے میرے رب تو راضی ہے تو پھر میں تیری اس رضا کے اوپر میں بھی راضی۔ یہ ذرا غور کیجئے میرے نبی کے الفاظ کہ یعنی اپنا غم بھی بیان کرنا ہے تو اللہ سے بیان کرنا ہے، شکوہ اور شکایت کرنی ہے تو اللہ سے کرنی ہے۔ اے میرے رب، اے بادشاہوں کے بادشاہ، آپ کے ہوتے ہوئے لوگ مجھے دھتکار رہے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے لوگ میری عزت کا تماشا کر رہے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے لوگ مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے بادشاہوں کے بادشاہ آپ میری عزت کی لاج رکھیے گا۔ یہ میرے بھائیو انبیاء کی سنت ہے، اور یہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ جب ان کے بیٹوں نے آ کے کہا کہ یوسف تو گئے ہی گئے، اب بنیامین بھی نہیں رہے، وہ بھی وہاں پر غائب ہو گئے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہی الفاظ بیان کرتے ہیں جو قرآن میں نقل ہوئے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے میرے اللہ میں اپنی بے قراری کو، قالا یا اسف علی یوسف وابیضت عینہ، ہائے یوسف، ہائے یوسف کہنے کے بعد آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، اور پھر آپ دوبارہ یہی الفاظ کہتے ہیں۔ بے قراری ہے جو زبان سے نکلی ہے، یہ بات یاد رکھیے، غم کے اندر الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں بے قراری کے، لیکن ان الفاظ کا رخ بھی اللہ کی طرف، لوگوں کو غم سنا کر کیا کرنا،
لوگوں کے دلوں کو خوش کر کے کیا کرنا، اپنی تکلیف کا تماشا بنا کے کیا کرنا۔ انبیاء کی سنت ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی غم آتا وہ اپنی جھولی کو اٹھاتے اور کائنات کے رب کی طرف چہرہ کر لیتے اور فرماتے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اے میرے رب وہ بے قراری جس سے دل پھٹ رہا ہے، زبان پر آ چکی ہے، وہ بھی تیرے حوالے، اور وہ غم کی کیفیت جو میں بیان نہیں کر سکتا، الفاظ ہی نہیں ہے، اتنا گھائل ہو چکا ہوں کہ وہ الفاظ کا جامہ پہننے سے قاصر ہو چکے ہیں۔ اے اللہ میرا وہ غم جس سے دل بھر چکا ہے، سینہ ابل رہا ہے، اے میرے اللہ وہ غم بھی تیرے حوالے۔ آپ ذرا غور کیجئے، کسی بڑے کو غم سنانے کے بعد تو غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں ہم اپنے غم جب بڑے سے بیان نہیں کرتے تو پھر ہم در در پر جا کر اپنے غم کو بیان کرتے ہیں۔ ہم اپنی تکلیف کو جب کائنات کے رب کے سامنے بیان نہیں کرتے، ہم پھر دکانوں پہ بیٹھ کر، گراؤنڈوں میں جا کر، دوستوں کے پاس بیٹھ کر اپنا غم بیان کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انسان پر مشکل وقت آ جائے، انسان مسجد کے اندر آ جائے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اپنی عزت والی پیشانی کو جھکا دے، اپنی جھولی کو اٹھا دے اور کائنات کے رب سے فریاد کرنے لگ پڑے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تیرے ہوتے ہوئے میرے ساتھ یہ سلوک ہو گیا۔ یہ اپنا رویہ اور عادت کا مزاج اپنائیں کہ جب مشکل وقت آئے تو اللہ کے آگے جھکا کرے۔ اور یہی اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب انسان اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، اکڑ کا اظہار نہیں کرنا، اپنے آپ کو ملیا میٹ کر دینا اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو جتنا مسل سکتے ہیں مسل دینا ہے، اپنی ٹھوڑی کو زمین پر لگائیں، اپنی گال کو لگائیں، اپنے ناک کو لگائیں، اپنی پیشانی کو لگائیں اور کہیں اے اللہ تیرے سامنے تو رگڑ رہا ہوں، اسے لوگوں کے سامنے نہ رگڑانا۔ اس کیفیت کے ساتھ اللہ کے قریب ہونا، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق استوار کرنا، اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور ہاں میرے بھائیوں، جب انسان اللہ کے سامنے اپنا غم بیان کرتا ہے تو یہ بھی قرآن کی سنت ہے۔ اللہ پھر ایک تو صبر دیتے ہیں، اللہ اکبر، اور صبر کے ساتھ ساتھ ہی جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے تو اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس صبر کا نتیجہ یہ دیتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنیا اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹو جاؤ اور جا کر یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یعنی اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جب انسان اپنا غم اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے، غور کیجئے میری بات پر، قرآن کا بڑا گہرا نقطہ ہے، جب انسان اپنی تکلیف اور اضطراب اور بے چینی اور بے بسی اور مایوسی اور کمزوری اور بیماری کو صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اس کے سامنے اپنی بے بسی کو رکھتا ہے، تو اللہ قرآن میں اعلان کرتے ہیں میں سب سے پہلا انعام یہ دوں گا کہ میں تمہارے دل کو امید کے ساتھ بھر دوں گا، تمہیں حوصلہ مل جائے گا، تمہارے دل کو میں اطمینان دے دوں گا اور تمہیں امید نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو ہدایت دے دے اور امید دے دے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ غموں کی رات میرے اوپر طاری کی ہے تو وہ صبح نور لانے پر بھی قادر ہے، اور اگر رات آ چکی ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ صبح سے ناراض ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنا کہ بے بسی کے اندر صبر کرنا، اللہ کے ساتھ جڑ کے رہنا اور اپنا تعلق مضبوط کرنا، اور پھر اس کے نتیجے میں اپنے دل کے اندر امید کو محسوس کرنا، یہ بہت ہی بڑا نقطہ ہے قرآن کا۔ آج میرے بھائیوں بے چینی تو آتی ہی آتی ہے، یہ تو اس دنیا کا اصول ہے کہ بے قراری، کسی ظالم کا ظلم یا کاروبار میں نقصان تو آتا ہی آتا ہے، اس سے بڑا عذاب ہمارے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے شیطان ہمیں اللہ سے دور کر جاتا ہے۔ یہ اس سے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جب مشکل وقت آیا، بجائے اس کے کہ انسان امید افزا بات کرے، خیر ہے یہ وقت گزر جائے گا، میرا اللہ مجھے اس گھاٹی سے نکال دے گا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم کی بات نہیں ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، انسان پورے یقین کے ساتھ اس گھاٹی سے گزر جائے اور وہ اکیلا بھی ہو، اس کے اندر یہ کیفیت ہو کہ ایک فوج میرے ساتھ چل رہی ہے، وہ اکیلا ہو، اس کے اندر یہ کیفیت ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اکیلا ہو اس تکلیف کی گھاٹی میں سے گزرتے ہوئے، لیکن اس کے اندر یہ احساس ہو کہ میرا رب مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے، ایک کیفیت اپنے اندر پیدا کرے کہ اگر اس تنگی سے میں گزر رہا ہوں، میرے رب نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، وہ میری نگرانی کر رہا ہے، مجھے ضرور نکالے گا اس راستے سے۔ اللہ کی قسم یہ زمین کے سینے پر سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہاں پر بیماری آتی ہے تو انسان کی مایوسی بھی ساتھ ہی آ جاتی ہے، یہاں پر کاروبار میں تھوڑے سے حالات تنگ ہوئے، ساتھ ہی نماز سے دل بیزار ہو گیا، یہاں پر تھوڑے سے قرضہ انسان کے اوپر چڑھا،
اپنی غلطی کی وجہ سے تو انسان مسجد بھی آنے چھوڑ گیا، جی حالات بڑے پریشان ہیں۔ بھئی پریشانی کا مطلب تو یہ ہے کہ پریشانی حل کرنے کے والے کے آگے جھک جاؤ۔ تو بنیادی طور پر میرے بھائیوں، جب بھی کوئی کیفیت طاری ہو جائے تو صبر کا دامن تھام کے رکھنا ہے۔ یہ نبی کی سیرت کا بڑا بنیادی پہلو ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ جو صبر لوگ کرتے ہیں وَلَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، جو صبر کرتے ہیں، اس گھاٹی میں سے گزر جاتے ہیں، میرے آگے جھکتے رہتے ہیں، مجھ سے امید رکھتے ہیں، کائنات کا رب اعلان کرتا ہے میں انہیں وقت کا امام بنا دیتا ہوں، میں انہیں وقت کا امام بنا دیتا ہوں، جو صبر کر کے اس گھاٹی میں سے گزرتے ہیں۔ لیکن ہاں، اس صبر کی کیفیت کے اندر اپنا غم بیان کرنا ہے تو اللہ سے بیان کرنا ہے، بات کرنی ہے تو اللہ سے کرنی ہے، جھولی اٹھانی ہے تو اللہ کے آگے اٹھانی ہے، فریاد کرنی ہے تو اللہ کے آگے کرنی ہے۔ اللہ کے علاوہ حل کون کر سکتا ہے؟ آج میرے بھائیوں ہمارے سب لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، آج ہمیں سب لوگوں کے اوپر مان ہے، یقین کر جائیں آج ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آج اسی وجہ سے گھٹن زیادہ ہے، تازگی کا احساس نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اللہ کے ساتھ وہ رشتہ نہیں ہے، ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اللہ کی طاقتوں کو ابھی اپنی ذہنوں میں نقشی نہیں کیا، ہم اللہ کی معرفت ہی حاصل نہ کر سکے، ہمیں اللہ کی قدرتوں کا ادراک ہی نہیں ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ وہ مضبوط تعلق ہی نہیں ہے۔ اسی کی وجہ سے ایک تو پریشانی کا عذاب ہوتا ہے اور اوپر سے مایوسی کا عذاب بھی ہمارے اوپر آ جاتا ہے، ہم اللہ سے اور دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور ہاں میرے بھائیوں، ایک اور بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کرتے ہیں اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ بھی قرآن کا بہت گہرا نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں جو لوگ اپنی تنگی کے حالت کے اندر، مصیبت کی حالت کے اندر تقوی اور صبر کا دامن تھام کے رکھتے ہیں۔ صبر کیا ہے میرے بھائیوں؟ صبر یہ کیفیت ہے کہ جو تکالیف باہر سے آتی ہیں، اور تقوی کیا ہے؟ تقوی انسان کے اندر کی کیفیت ہے، یعنی انسان کے اندر اللہ کا ہر وقت خوف، اللہ کا ہر وقت ڈر، یعنی تقوی یہ ہے کہ انسان ہر وقت یہ گمان اور یقین رکھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ غور کیجئے اس بات کے اوپر، تقوی کیا ہے؟ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور صبر میرے بھائیوں یہ ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والی مصیبت میں انسان اللہ کی طرف دیکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بھی دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے جو کائنات کے امام کا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ جب انسان مشکل میں ہو، اضطراب کے اندر ہو، تو چلتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا کریں، اضطراب کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھا کریں، اور اللہ سے بات کیا کریں جیسے آپ اپنے کسی دوست سے بات کر رہے ہیں، جیسے آپ کسی اپنے سے بات کر رہے ہیں، جیسے آپ کسی بڑے طاقتور سے بات کر رہے ہیں، جیسے آپ ایسی ہستی سے بات کر رہے ہیں جو آپ کی اس مشکل کو حل کرنے پہ قادر ہے۔ اس یقین کے ساتھ آسمان کی طرف بار بار دیکھنا اللہ کا قرآن ذکر کرتا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر ہم قبلہ تبدیل کرنے کا اعلان کرتے ہیں، ہم آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دعا کا ایک طریقہ ہے۔ تو صبر یہ ہے میرے بھائیوں کہ انسان اللہ کی طرف دیکھے، اور تقوی یہ ہے کہ انسان یہ یقین رکھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور کائنات کے امام نے فرمایا احسان اسے ہی کہا جاتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ ایسے عبادت کرتے ہیں جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور کم از کم یہ کیفیت تو ضرور پیدا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو خواہشات ہوتی ہیں بھائیوں، یہ جو معاشرے کے اندر مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، یا آپ کی خواہشات ہوتی ہیں، یہ انسان کے وجود کو متاثر کرتی ہیں۔ لیکن اگر تقوی نہ ہو، تقوی کی مثال اس دیوار کی طرح ہے جو آپ گھر کو بچانے کے لیے جب سیلاب آئے تو کرتے ہیں۔ اگر سیلاب آ جائے، غور کیجئے گا میری بات پہ، سیلاب آ جائے اور گھر کے باہر دیوار ہو تو پانی گھر کے اندر نہیں آتا، وہی پانی جو سیلاب کی صورت میں آیا ہے آپ دیکھیں گے اسی پانی سے آگے فصلیں سیراب ہوں گی، آگے باغوں کے اندر پھول کھلیں گے، پھل لگیں گے۔ آپ نے دیوار لگائی ہے، وہ پانی آپ کے گھر کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں جب آپ اپنے وجود کے آگے تقوی اور صبر کی دیوار لگا لیں گے تو یہ خواہشات کا جو انبار ہے، یہ جو غم ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ سیلاب کی طرح آپ کے اوپر طاری نہیں ہو سکیں گے، یہ آپ کے وجود کو ڈبو نہیں سکیں گے، بلکہ یہ غم، یہ پریشانیاں اور خواہشات آپ ان کا ایک رخ موڑ دیں گے، اور وہ رخ موڑیں گے اور وہ آپ کی زندگی کے اندر ایک تازگی کا باعث بنے گی۔ آج میرے بھائیوں اس معاشرے کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، یقین کر جائیں ان کے اندر بنیادی وجہ اسی صبر کے فیکٹر کی کمی ہے۔ صبر کی بات کو بنیادی طور پر سمجھیں،
صبر صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ کے اوپر غم اور دکھ ہو تو آپ اس کے اوپر صبر کریں، بلکہ آپ کے اوپر خوشی کے لمحات ہیں، ان لمحات کو سمیٹ لینے کا نام بھی صبر ہے۔ آپ کی نوکری نہیں لگ رہی، آپ پریشان ہیں، اس پریشانی کو تھام لینے کا نام بھی صبر ہے۔ اور میرے بھائیو، آپ کے اوپر بیماری ہے، اس بیماری کی گھاٹی کو شکر کی کیفیت کے ساتھ گزارنے کا نام بھی صبر ہے۔ میں قربان جاؤں، آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ کیسا تقاضا کرتے ہیں۔ کائنات کے امام کے گھر کے اندر 2 مہینے چولہا نہیں جلتا۔ اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر کے اندر 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا۔ کائنات کے امام ہیں، آپ کے کہنے پر اللہ ساری زمین کو سونا بنا دے۔ میں قربان جاؤں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں 2 چاند طلوع ہو جاتے، ہمارے گھر میں کھجور کے علاوہ کھانے کو کچھ نہ ہوتا۔ لیکن کیفیت کیا ہے میرے محبوب پیغمبر کی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ امی عائشہ فرماتی ہے میں پریشان ہو جاتی۔ اور میں نے ایک دن پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو میں قربان جاؤں، کائنات کے امام جواب دیتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، کائنات کے امام ہیں، مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود شکر کی کیفیت ہے میرے محبوب پیغمبر کی۔ آج میرے بھائیو ہمارے پاس سب کچھ ہے، اولاد ہے، چلتا ہوا جسم ہے، کھانے کے لیے گھر میں ہے، کاروبار بھی ہے، نوکری بھی کر رہے ہیں، دل بھی دھڑک رہا ہے، آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے بھائیو ہمارے اندر شکر کی کیفیت نہیں ہے۔ بے چینی ہے، بے قراری ہے، ہمارے اوپر کوئی مسئلہ آ جائے تو ہماری مایوسی اور اضطراب سننے والا ہوتا ہے، ہماری بے قراری سننے والی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ کا قرآن کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور اگر آپ واقعہ ہی سیرت النبی پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بنیادی طور پر جب بھی آپ کے اوپر کوئی کیفیت آ جائے اس کیفیت کو تقویٰ اور صبر کی چادر کے ساتھ گزاریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کا قرآن وعدہ کرتا ہے اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوگا، میں تمہارے سینے کو امید سے بھر دوں گا، اور پھر اس کے بعد بہت ہی جلد میں تمہیں ایسے مصر کی بادشاہت دے دوں گا جیسے میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دی تھی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہم یہاں پر اکٹھے ہیں ہمیں اپنی جنتوں میں بھی اکٹھا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔